ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللہ کے گھر ہیں، چند اللہ کے گھر ہیں جس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ صرف اس کی صدا بلند کی جائے. ان ترفع ويذكر فيها اسمه، صرف اللہ کی آواز بلند کی جائے. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، جمعیت کے ذمہ داران، جماعت کے ذمہ داران، مسجد کے منتظمین اور مسجد کو قائم کرنے والے، مدد کرنے والے اور مسجد کے مصلی، اللہ کے نیک بندو، اللہ آپ سب سے راضی ہو. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے. اور اسلامی ماں اور بہنوں، پردہ نشین خواتین، مجھے زیادہ لمبی تقریر کرنی نہیں ہے، شروع میں ہی بتا دیا جو بتانا ہے. کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، جیسے ہی میں ابھی حیدرآباد آیا، داخل ہوا، کسی نے مجھے فون کر کے سوال کیا کہ کیا شیخ کسی مسجد کو عورت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ علمی مسئلہ ہے. سوال کو مجھے برا نہیں لگا، میں جواب دوں گا کیونکہ علمی سوال ہے. کیا مسجدوں کو کسی عورت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ میں نے جواب ایسے ہی دیا، وہی ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، کتاب المساجد میں ایک باب باندھا ہے، باب هل يقال مسجد بنی فلاں، باب هل يقال مسجد بنی فلاں، کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں محلے والوں کی مسجد ہے، یا فلاں کے نام سے بنائی گئی مسجد ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کے تحت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں گھوڑ سواری کا مقابلہ کرتے تھے، مقابلہ کروایا کرتے تھے گھوڑ سواری کا. نوجوانوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر کے بھگایا کرتے، مسابقہ ہوتا تھا. تو جو گھوڑے، محل شاہد یہ ہے کہ جو گھوڑے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، کمر پتلی نہیں کی گئی، ان گھوڑوں کو سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق، حدیث کا لفظ ہے مسجد بنی زریق تک بھگایا جاتا. بنی زریق ایک قبیلہ ہے مدینے کا، اس کے نام سے وہ مسجد رکھی گئی. اور اسی طرح سے آپ معروف مسجد ہے، ابھی ترکیوں کے دور کے بعد مدینے میں اس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا، لیکن اصل اس مسجد کا نام مسجد بنی سلیمہ، مسجد بنی سلیمہ، بنو سلیمہ کی مسجد. مسجدوں کو قبیلے کا نام دینا یا کسی شخص کا نام دینا یہ جائز ہے، بس ریاکاری مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو تو نام دینا جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا شیخ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی دے سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جب تفریق نہیں ہے، شریعت اسلامی میں فرق نہیں کیا گیا کہ مرد کا نام ہو یا عورت کا نام ہو تو نام دینا جائز ہے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو. دلیل پوچھی، دلیل یہ ہے کہ آپ سب جن کو اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب کی ہے، اللہ ان سے قبول فرمائے. جن کو عمرہ نصیب نہیں ہوا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. جب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے مسجد تنعیم کے نام سے ایک مسجد ملتی ہے، اس مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے رضی اللہ عنہا و ارضاہا، ام المؤمنین سے اللہ راضی ہو. کیا نام ہے؟ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو لہذا نام دینا جائز ہے، بس ریاکاری سے خالی ہو، ریاکاری سے خالی ہو. شرط ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں من بنا للہ مسجدہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے
اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی کے ایک لفظ ہے وَلَوْ كَمِفْحَ سَقَطَ، اگرچہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، چڑیا کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، یہ ساری زمین امت مسلمہ کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، پاک بنائی ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے زمین ساری پاک بنائی، مسجد بنائی، لہذا یہ مسجدیں اسلامی قلعہ ہیں، اسلامی قلعہ ہیں، حصون ہیں، ان کی حفاظت کرو، ان کو آباد کرو۔ میں دوسری بات جو آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں وہ آج کل کا درپیش مسئلہ ہے، ویسے میں نے ان کو بند کروا دیا، اس میں درپیش یہ بھی تھا، آپ نے سنا ہے کہ نصاب تعلیم پہ کام ہو رہا ہے، نصاب تعلیم میں کچھ چیزیں داخل کی جا رہی ہیں جو جبراً آپ کو اسکولوں میں لاگو کرنا پڑے گا، 21 اگست سے لاگو کیا جائے گا۔ اس کا فرسٹ فیز بالکل صحیح ہے، ہر عقل مند دیکھ کر پسند کرے گا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ واللہ من وراء القصد، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں ہر شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہر انسانی شیطان کے شر قید سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں ہمارے قلعہ ہیں، یہ ہمارے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تجزیہ نگاروں نے، تعلیمی تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہر 300 گھروں کے بعد یا ہر 300 گھروں کے احاطے میں ایک مسجد ضروری ہے، ایک مسجد ضروری ہے۔ یہ کس لیے ہے مسجد؟ تاکہ فجر میں ہم سو کر اپنے گھر میں پڑھ لیں نماز، تاکہ ہم صرف جمعہ میں حاضر ہوں، یہ مسجدیں 2-3 صف بس رہ جائیں، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں۔ یہ ہمارے بچے جو مغربی تہذیب اپنا رہے ہیں، یہ جو ہمارے بچے مغربی کلچر اپنا رہے ہیں، ان کلچروں سے ہٹ کر ہمیں اسلامی طریقے سے دفنائیں، ہماری فرمانبرداری کریں، ہمیں ماں باپ ہونے کا حق دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکیہ میں جو ہوا، اتا ترک کے بعد جو ہوا کہ 27 سال میں، کتنے سال میں؟ 27 سال میں، کتنے سال میں؟ 27 سال میں وہاں کرسچن اسکول کھلنے کے بعد 27 سال میں وہاں کے نوجوانوں نے وہاں کی مسجدیں بند کروائی، وہاں کی مسجدیں بند کروائی۔ سب سے پہلے ایک مشیر خاص نے کرسچن اسکول کھولا تھا وہاں پر، صرف 25 سے 27 سال کی عمر میں وہاں کے مسلمان نوجوان مسجدوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہماری نسل کو محفوظ رکھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجدیں درسگاہ بھی ہیں، جیسے شیخ نے فرمایا درسگاہ بھی ہیں، بچے جو کچھ بھی پڑھ کر آئیں ان کے وائرس کو یہاں ڈیلیٹ کرو۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہم ہمارے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، رپورٹ کارڈ ہے، ڈائری ہے، ٹیچر کا فون ہے، کلاس ٹیچر فالو کرتی ہے، پرنسپل آپ کو بلا کر ڈانٹتا ہے، فیس آپ نہ دیں تو مجبور کیا جاتا ہے، لیکن مسجدوں میں بچہ جا کر آتا ہے، کبھی پوچھتے ہیں آپ کہ میرے بچے نے کتنی سورتیں پڑھی، 1 سال میں قرآن نازلہ کیوں نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں سیکھا؟ جواب آپ کے پاس ہے کیوں؟ کیونکہ جب بچہ آپ کا اسٹیج پر آ کر سال میں 1 بار مسجد کے پروگرام میں، مکتب کے پروگرام میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، خوش ہو گئے آپ، میرا بچہ عربی پڑھ رہا ہے، عربی پڑھ رہا ہے، عربی پڑھ رہا ہے۔ افسوس ہے کہ تمہارے دل افسردہ، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ انگریزی تعلیم میں تم ترقی چاہتے ہو، دینی تعلیم میں تمہارے دل مر چکے ہیں۔ جی ہاں، اگر بچہ، معاف کرنا، اسلامک اسکول میں جا کر کے 2-3 عربی کے لفظ سیکھ لیتا ہے، ہادی السیارہ، ذالک الولد، خوش ہو جاتے ہیں، میرا بچہ عربی بول رہا ہے، میرا بچہ عربی بول رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ میں کہوں جب ہمارا بچہ پری نرسری میں جاتا ہے، نرسری سے پہلے بیبی سٹنگ بولتے ہیں نا، بیبی کیئر، وہاں اس کی ٹیچر کم گو سٹ کیا بولتی ہے؟ انگلش میں بولتی انگلش میں ہے، اور بچے کو بولنے پر مجبور کرتی ہے، اگر نہ بولے اشاروں سے سمجھاتی ہے۔ تب آپ نہیں کہتے میرا بچہ انگلش بولنے لگا، نہیں کہتے آپ۔ افسوس ہے کہ آپ چھوٹے سے راضی ہو رہے ہیں۔ خبردار، ان بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، APS آفیسر بناؤ، دنیا کا بڑا بنا دو، لیکن مرنے سے پہلے مسلمان ضرور بناؤ، مسلمان ضرور بنا کے جاؤ۔
تاکہ تمہیں دفنانے کا طریقہ اسے معلوم ہو، تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا طریقہ اسے معلوم ہو۔ ورنہ بھول جاؤ، تم نے تو دیکھ لیا ہے مہاماری میں دیکھا ہے تم نے، لاک ڈاؤن میں تم نے دیکھا ہے کورونا پیشنٹس کو کیسے ان نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ بعید نہیں ہے۔ اللہ 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 کی قسم، ان بچوں کو دیندار بناؤ، تمہارا مستقبل ہے، اسلام کا مستقبل ہے، تمہاری اپنی آخرت ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کل اللہ کے دربار میں ذلیل کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ لہذا کچھ بھی اسکول میں پڑھایا جائے لیکن مدرسوں کو آباد کرو۔ میں نے کہا جواب آپ کو معلوم ہے، کہا تھا نا، کیونکہ آپ ٹیوشن ٹیچر کو 12,000 روپے دیتے ہیں ایک سبجیکٹ کے، نہیں دیتے 10th کے ٹیچر کو، نہیں دیتے، آپ سال کے 12,000 دیتے ہیں، ایک مہینے کو 1,000 ایک سبجیکٹ کا دیتے ہیں، بلکہ شہروں میں حیدرآباد بنگلور میں ایک سبجیکٹ پر 50,000 روپے دیے جاتے ہیں، لیکن مسجد کے مکتب کے لیے 100 روپے دینے میں تمہاری حیثیت گر جاتی ہے، تمہارا جیب سکڑ جاتا ہے، تمہارا حلق سوکھ جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا جنازہ اٹھانے والا اس کو دعا تک نصیب نہ ہو نہ دعا پڑھنا؟ ارے ان کو بناؤ، علماء بناؤ، دیندار بناؤ، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ ان مکتب کو آباد کرو۔ میں نے یہ بات بڑے جھنجھوڑ کر کہی ہے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، اگر اب نہ جاگے تو اس کے بعد جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی جیتے ہم مردہ ہیں۔ جاگ جاؤ مسلمانوں، جاگو، اپنے بچوں کو مکتب بھیجو اور خبردار پوچھنا کہ کتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں کلاس میں۔ ایک اچھی اسکول میں 20 بچوں سے زیادہ ایک اچھا ٹیچر نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارے مکتب میں 50 بچوں کو ایک ٹیچر ہینڈل کرتا ہے۔ جی ہاں، کہاں سے کامیاب ہوگی یہ قوم؟ دنیا کے پیچھے تو پڑی ہے، آخرت کا اسے کچھ نہیں پتا۔ آخر میں ہم مسجد آتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کو تو ہم تشریف لاتے ہیں، لیکن مسجدوں کو آنے کے آداب ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنا موبائل کھلا رکھ کر چلے آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص کچی پیاز یا لہسن کھا کر آ جاتا، مولی کھا کر آتا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابی داؤد کے اندر، کہ اسے سزا کے طور پر بقی تک آبادی سے باہر بھگا دیا جاتا، آبادی سے باہر بقی کی طرف نکال دیا جاتا۔ ارے سگریٹ پی کر آنے والوں کی بو تو سنو، سجدے میں تمہارا سجدہ تو کیا، تمہاری نماز، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، لیکن انہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے دربار میں آنے سے پہلے مسواک کر لے، کم از کم اس بری لت کو چھوڑ دے۔ ارے ان کے تو کیا کہنے جو پان اور پان پراگ جیسی مصیبتوں کو کھا کر چلے آتے ہیں، بدبو آتی ہے، ٹوائلٹ کی بالٹی سے زیادہ ان کا منہ خراب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں انہیں کوئی شرم نہیں آتی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ ان منہ سے تم کیا عبادت کرو گے جس سے تم نافرمانی کرتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو ان بری لعنتوں کو، چھوڑ دو ان بری چیزوں کو، اللہ تمہارے اعمال کو سدھار دے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسجدوں میں کن چیزوں کا اعلان ہونا چاہیے، کن چیزوں کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ ساری باتیں ہم سے ہوں، کچھ تو ذمہ داروں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ معاف کرنا، پہلی بات یہ ہے مسجدیں اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ خبردار، مسجدوں کے بڑے بنو، ذمہ دار بنو، ایک ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کرسیاں کہیں کوئی لے کر نہیں جاتا، مسجد کی ایک ہی پرماننٹ کرسی ہے، مسجد کی ایک ہی کرسی پرماننٹ ہے جسے ہم جنازہ کہتے ہیں، اور وہ کوئی اپنے گھر نہیں لے کر جاتا، وہ مسجد ہر ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ لہذا مسجدیں ذمہ دار بنائے جاتے ہیں تاکہ مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی خدمت کریں۔ اللہ 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 اللہ، مسجدوں سے نفرت نہ دلاؤ لوگوں کو۔ بچے آتے ہیں
پیار اور سلوک، پیار محبت سے ان بچوں کو بٹھاؤ، یا ان بچوں سے بات کرو، ان کو ڈرانا، بھگانا، گالیاں دینا یا پھر مسجد کے مصلیوں سے بدتمیزی کرنا، یہ سراسر جرم ہے، یہ اجارہ داری ہے، اجارہ داری ہے۔ خبردار، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن جو آپ نے کیا اللہ کے پاس آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک عالم ہوں تو یہ نہ کہوں کہ عالموں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے کہ جو مسجد کے مؤذن ہیں، امام ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ مانا کہ تم اپنی حیثیت اور مسجد کی طاقت کے مطابق تنخواہ دو، لیکن اپنے امام، اپنے لیڈر کو اخلاق سے بات کرنا بھی تمہارا ادب ہے۔ تم کیا تنخواہ دو گے؟ تم کیا تنخواہ دو گے؟ کیا تنخواہ دو گے؟ وہی دو گے جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اور وہ بھی اس لیے دو گے کہ تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ شکر مناؤ، شکر مناؤ کہ اللہ نے تمہاری نماز پڑھانے والے بنائے، تمہاری بچے پیدا ہونے پر بسم اللہ کہنے والے بنائے، مرنے پر جنازہ پڑھانے والے بنائے۔ لہذا ان کا احسان نہ مانو تو کم سے کم اخلاق سے پیش آؤ۔ مانا کہ بات ذرا سا بری ہے لیکن کڑوی حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے۔ آخری بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسجدیں کس چیزوں کا اعلان کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھا گیا ہے ہر چیز کا اعلان کرتے ہیں، متولی صاحب، حاجی فلاں، ان کی بیوی بیمار ہیں، آپ سب دعا کیجیے۔ فلاں صاحب حج اور عمرے کا پیکیج شروع کر رہے ہیں، مسجد والوں کے لیے خاص آفر ہے، 35,000 میں عمرہ شروع۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، یہ مسجدیں ہیں، یہاں اگر کوئی بزنس کی بات کرے، دنیا کی بات کرے، شیخ بن عثیمین، بن باز، بن جبرین، شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا، اللہ ان پر رحم فرمائے، سب نے کہا دنیاوی غرض سے اگر کوئی اعلان ہوتا ہے مسجدوں میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مسجدوں کو کھلواڑ نہ بناؤ، یہ ممبر، یہ محراب، یہ مائک سب اللہ کی امانت ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا مسجدوں میں بے جا اعلان نہ ہو، بزنسوں کا اعلان نہ ہو، بزنس کا اعلان جائز نہیں ہے۔ نکاح درست ہے، نیک علمی دروس درست ہیں، یا کوئی مسجد کے خیر کی بات ہو تو درست ہے۔ ہاں اگر مسجد یا کوئی تجارت کی بات یہاں شروع کی جائے، مال کی بات شروع کی جائے، وہ ناجائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بد دعا دو، لا رد اللہ علیک، لا رد اللہ علیک، اللہ تمہیں کبھی نہ لوٹائے۔ لہذا مسجدوں کا ایک تحفظ ہے، ایک امان ہے، اس امان کو محفوظ رکھیں، پامال نہ کریں، ان مسجدوں کا احترام کریں۔ معذرت کے ساتھ حیدرآباد والوں اور باہر سے آنے والوں، میں معذرت کے ساتھ الفاظ ذرے سخت میں نے کہہ دیے، مجھے معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ الفاظ غلط تھے لیکن یہ دل کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لہذا میں فرداً ہر ایک سے معافی مانگتا ہوں۔ جس کو بھی بات میری بری لگی ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ جذبات ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، بلکہ میں نے اپنے دل سے باتیں رکھی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، ہمارا یہ بیٹھنا اللہ میزان حسنات میں سے بنائے۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن بندے کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکون نازل ہوتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ تو اپنی آغوش رحمت میں ہمیں لے لے، ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ دینی کاموں سے، اصلاحی کاموں سے ان مسجدوں کو آباد فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجزاکم اللہ خیرا۔ آخر میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، ساتھ ہی ساتھ مسجد اور جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران کا، مسجد کے منتظمین کا، مسجد کے والنٹیئرز کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان نوجوان لڑکوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر سننے والے کا اور بچوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خندہ پیشانی سے میری بات سنی، اور جن لوگوں نے موبائل نہیں اٹھایا ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات سنی۔ اللہ آپ سب کو جنت میں جگہ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔